السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ صحاح ستہ کے بشمول حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 1612 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ونیز مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1612۔ حدثنا حناد حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد۔ هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن ابي الزناد وقد اختلف اهل العلم في النفل من الخمس۔ فقال مالك وانس لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره۔ قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس۔ قال اسحاق كما قال۔ یہ بیان چل رہا ہے فوجیوں کو انعام دینے کے بارے میں کہ فوجیوں کی ہمت افزائی کے لیے، سپاہیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے حاکم وقت، امیر لشکر، کمانڈر اگر انہیں انعام دینا چاہے، انعامات سے نوازنا چاہے مال غنیمت میں سے، تو اس کا اختیار ہے امام کو۔ اس میں آپس میں جو ہے انصاف کرنا ضروری ہے، یا پھر انہیں کسی کو چاہے تو زیادہ دے سکتا ہو یا کسی کو کم بھی دے سکتا ہو، یہ بھی اختیار اس کو شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے؟ ہاں، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امام کے اجتہاد پر اور امام کے ثوابدید پر موقوف ہے۔ اگر کوئی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور بہت زیادہ پیش ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جو دشمن سے جنگ کرنے میں سبقت کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر لڑتے ہیں، جیسے عرب میں طریقہ تھا جب جنگ شروع ہوتی تو براہ راست دو فوجیں ایک ساتھ مدبھیڑ ہو کر نہیں لڑتے تھے، بلکہ مبارزت طلب کرتے تھے، ہے کوئی مقابلے کے لیے تو آ جائے، بلکہ اس طرح دو فریق میں سے ہر ایک کے پاس سے ایک شخص میدان جنگ میں سامنے آتا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کرتا تھا، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو وہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ عرب میں تھا، جنگ جب شروع ہوتی تو پہلے اس طرح شروع ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو جنگ میں سبقت کرتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے بطور انعام ان کو حاکم وقت عطا کرنا چاہے کچھ تو عطا کر سکتا ہے، یہ امیر لشکر کو اختیار ہے۔ نہیں، اب وہ اپنا بہادری کا جوہر دکھائے یا نہ دکھائے، جی، بحث یہ نہیں ہے جی کہ وہ دکھائے یا نہ دکھائے، جی، اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی کو زیادہ دے یا کسی کو کم دے تو شرعی اعتبار سے کچھ اس میں گرفت حاکم وقت کے لیے ہوگی؟ نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ حاکم وقت کو اختیار ہے۔ جیسا کہ ایک واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک صحابی کو غم ہوا کہ ارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرمائے اور مجھے عطا نہیں فرمائے، تو حضور فرمائیں کہ میں جس کو جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہوں، اور جن کو عطا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے محبوب نہیں ہیں یا میرے نزدیک ان کا مقام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا غالباً کہ جو شادی شدہ ہوتے تھے ان کو 2 حصے عطا فرماتے تھے حضور، اور جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے، مجرد ہوتے تھے، انہیں 1 حصہ عطا فرماتے تھے۔ تو یہ بقدر ضرورت ہے یہ تقسیم، اور اس میں حاکم وقت کو اختیار ہے۔ اس میں حاکم وقت کو اختیار ہے، جی، لیکن سابقہ احادیث میں میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جو ابواب الحج جی، یا اور جو ہے دیگر جو ہماری ریکارڈنگز ہوئی ہیں پہلی نشستوں میں، جی، جیسا کہ اس میں ایک حدیث ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی، کہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جی، یا اپنے شوہر کو وہ فرمائی یا بولی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رجوع ہوئیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ آپ اپنے ایک بیٹے
بیٹے کو 10 درہم دیے ہیں جی. تو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں جی. کیا اب ہر بیٹے کو دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی. یہ جائیے جا کے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آئیے. نہیں، اس میں دیکھیے یہ جو حدیث گزری اس سے پہلے کہ اولاد کے درمیان اگر تقسیم کر رہے ہیں تو تاکہ کسی کے دل میں خلش نہ آنے پائے، اسی لیے برابر برابر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کا حکم ہے. اب یہاں پر جو تقسیم ہو رہا ہے مال غنیمت، یہاں پر ہر ایک کی محنت اور مشقت پر موقوف ہے. جو جس قدر جنگ میں کام آئے ہیں اور جس قدر اپنی صلاحیتوں کو پیش کیے ہیں اس کے لحاظ سے دیا جا رہا ہے یہاں پر انعام. اور اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اگر کوئی پیدل آئے ہیں، ساز و سامان ہتھیار ان کے ساتھ نہیں تھے، سواری بھی نہیں تھی، تو ان کا ایک حصہ ہے. اور جو گھوڑے کو لے کر آئے ہیں، گھوڑ سوار آئے ہیں، سواری کے ساتھ آئے ہیں، ان کو ڈبل حصہ، گھوڑے کا ایک اور ان کا ایک حصہ. اس طرح جو تقسیم بتائی گئی تھی، یہ جو تقسیم ہے یہ بقدر محنت بقدر مشقت ہے. اور نفل جو انعام ہے، نفل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو حصہ ملنا ہے اس سے ایکسٹرا اضافی ہے. یہ اس کے لیے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور میدان جنگ میں آگے بڑھ کر لڑے، اپنے آپ کو پیش کرے، ان کے لیے ہے. مبارزت میں، مقابلے میں جو آگے آ کر دشمن سے جنگ کا آغاز کرے، ان کے لیے حاکم وقت کو اختیار ہے. اگر انعامات سے سرفراز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں نفل کہتے ہیں. جیسے عام طور پر ہمت افزائی کے لیے اور صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے طلباء میں بھی انعامات وغیرہ کا جو سلسلہ مسابقے کے ذریعے، مقابلے کے ذریعے، تحریری مقابلے کے ذریعے جو رکھے جاتے ہیں، یہ اسی قسم کی ایک کڑی ہے سمجھیے. طلباء یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو مقابلے کے جو رکھے جاتے ہیں، مقابلے کے ذریعے ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ ہر چیز میں آپ کو ملے گا، میدان جنگ میں بھی، تعلیمی میدان میں بھی اور دوسرے چیزوں میں بھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ذوالفقار نامی تلوار اپنے حصے سے زیادہ لی اور اسی کے متعلق آپ نے احد کے دن خواب میں دیکھا تھا. یہ حدیث حسن غریب ہے. ہم اسے اسی سند یعنی ابن ابی الزناد کی روایت سے پہچانتے ہیں. اہل علم کا خمس یعنی 5ویں حصے کے دینے کے بارے میں اختلاف ہے. امام مالک بن انس فرماتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جنگوں میں بطور زائد کچھ دیا ہو. البتہ بعض غزوات کے بارے میں خبر پہنچی ہے. تمام غزوات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور زائد حصہ جو ملنا چاہیے اس سے زائد کسی کو عطا کیا ہو، ایسا تمام غزوات میں نہیں ہوا. البتہ بعض غزوات میں جہاں صحابہ کرام نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حصے سے زیادہ عطا فرمایا بطور نفل، بطور انعام کے. تمام غزوات میں نہیں ہوا، بعض غزوات میں ایسا ہوا ہے. لیکن اب بعض غزوات میں ایسا ہوا بھی ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ اب اس کو یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ بھائی بعض غزوات میں ایسا ہوا ہے. بعض غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوجیوں کو اور جو اپنے بہادری کے جو جوہر دکھائے ہیں، جو ہنر پیش کیے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ دیا ہے، زیادہ عطا فرمایا ہے. تو یہ بعض غزوات میں ہوا، ہمیشہ نہیں ہوا. تو کبھی کبھی دے سکتے، ہمیشہ نہیں دے سکتے، تو ایسا نہیں رہے گا. ہاں، یہ حاکم وقت کی رائے پر منحصر ہے، سمجھے، موقوف ہے. جو امیر لشکر ہیں، کمانڈر ہیں، وہ مناسب سمجھے کسی کو انعامات سے بھی سرفراز کرنا چاہے تو ان کے حصے سے زائد عطا کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہوگی یہ چیز، اگرچہ کہ بعض غزوات ہی میں ہی کیوں نہ ہو. جی. اور یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے، چاہے لڑائی کے شروع میں دے یا آخر میں. ابن منصور کہتے ہیں، میں نے امام احمد سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے شروع میں خمس دینے کے بعد چوتھائی حصہ بطور انعام دیا اور واپسی پر تیسرا حصہ انعام میں دیا. تو انہوں نے فرمایا خمس نکال لیتے تھے، پھر بقیہ میں سے انعام دیتے، لیکن اسے تجاوز نہ فرماتے. یہ خمس کا مطلب ہے؟ خمس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے کفار سے جنگ کرنے کے بعد، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وہ تقسیم بتا دی گئی اس کی کہ یہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے. خمس کا معنی، خمس کے معنی ہے 5واں حصہ. مال غنیمت جتنا بھی حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے.
اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے ہے۔ پانچواں حصہ یعنی اللہ و رسول کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا حق ہے، یتیم، یسیر، محتاج، تنگدست لوگوں کے لیے ہاں اللہ کا ذکر تعظیماً تبرکاً ہے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جی حصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول کے ساتھ اپنا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن میں، جگہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر تبرکاً اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے کہ وہ پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ کے لیے ہے، اور فلاں فلاں یعنی قرابت داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ خمس کے معنی ہے پانچواں حصہ۔ جی اور جگہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نام کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ جیسا میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں اور بے انتہا چاہتا ہوں اور بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو تم بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھو۔ کیا اس سے یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نماز جیسی اہم عبادت جس میں غیر اللہ کا خیال تک نہیں لانا ہے، لیکن جب تشہد پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو نماز کے اندر یاد کرتے ہیں، حضوری قلب کے ساتھ، تصور کے ساتھ وہاں پر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے، یعنی یاد کرتے ہوئے تصور خیال دل میں لاتے ہوئے، حالانکہ وہ نماز ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، وہ نماز خالص عبادت ہے اللہ کی، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کوئی عبادت بھی کوئی ذکر بھی حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے تشہد پڑھنا چاہیے جی، اور اگر وہ تشہد پڑھتے ہوئے حضور کا جو تصور کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا پڑھنے سے نماز کا زیادہ ثواب ملے گا اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ مقبولیت کے لیے وہاں پر تصور ضروری ہے، اور وہی عبادت قبول ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کی پوری تاریخ بلکہ پوری احادیث شریفہ کی کتابوں کو آپ تلاش کر کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر ملے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے، صحابہ کرام ایک مرتبہ کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے، حضرت پاک علیہ السلام برہم ہو گئے، غضبناک ہو گئے، تو صحابہ کرام تمام کے تمام، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیے کہ تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول یہ الگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام سے جو عقیدہ ملا ہے اور ان سے جو تعلیم ملی ہے، کیونکہ وہ صف اول کے مسلمان ہیں اور وہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، تو ان کا عقیدہ کیا تھا، اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی اللہ عالم نہیں کہا، صحابہ نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا اس کا علم ہے، انہوں نے کبھی بھی صرف اللہ عالم نہیں کہا۔ ہر جگہ جگہ آپ کو اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ تو یہ تعلیم ملی ہے قرآن کے ذریعے اور احادیث شریفہ کے ذریعے کہ حضرت پاک علیہ السلام سے اٹوٹ وابستگی اور آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور کمال ایمان بھی یہی ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی آپ کی محبت پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ حضرت پاک علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے سے پہلے، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو آپ نے منوایا۔ جب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور قریش کی تمام جماعتوں کو، قبائل کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ پوچھے تو لوگ بولے کہ ہم آپ کو 40 سال کے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ صادق اور امین ہیں ہمارے درمیان،
ہم یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سنو، قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ بول کر فرمایا آپ، تو اس وقت مکر گئے وہ لوگ، انکار کر دیے۔ تو وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جھٹلاتے تھے بلکہ قرآنی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو آپ نے منوایا۔ تو کفار مکہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھاتے تھے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ سے محبت اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب قرار دی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مفتی صاحب ایک آخری آپ سے میں سوال کروں گا اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ تعالی، جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ اعلان کرنے سے پہلے اپنی ذات اور اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منوائے ہیں، تو اس میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے اس کے اندر؟ کیا ہم بھی دین کا کام، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کرنے سے پہلے کیا ہم بھی اپنی شخصیت کو، پرسنالٹی کو منوانا چاہیے؟ ہاں، منوانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر کہ ہم اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے لوگوں کو قول کے ذریعے تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے ایک مجمع میں، ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ تو چاہتے تو وہ تقریر میں بیان کر سکتے تھے اور وہ مسئلہ بیان کر کے واضح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جلسے کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد جب لوگ بکھر گئے تو اس شخص کو الگ تنہائی میں بلا کر کہے کہ دیکھو بکھر گئے، لوگ الگ ہو گئے، جب چلے گئے جلسہ ختم ہونے کے بعد لوگ چلے گئے، تو اس شخص کو بلا کر آپ سائڈ میں بلا کر بازو فرمائے کہ دیکھو مجھے شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ میرا پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، ذرا دیکھو بول کے بولے۔ تو وہ شخص ٹال لیا، سمجھ گیا فوراً آپ کی بات اور بولا کہ حضرت آپ کا پائجامہ نہیں، میرا ہی پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے پائجامے کو ٹخنے کے اوپر کر لیا۔ تو یہ واضح و نصیحت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ بھی شریعت کے احکام کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن قول سے نہیں۔ قول کیا ہے؟ پائجامہ ٹخنے کے اوپر رکھو، لیکن خود ہم اپنے عمل سے ایسا بتانا لوگوں کے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنے آپ کو مکمل اسلامی نمونے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، چلتا پھرتا اسلام ہو جائے مسلمان، سبحان اللہ، مسلمان کو دیکھ کر لوگ تعلیم حاصل کریں اور اخلاق اور کردار اس کے ذریعے سیکھیں، کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ لوگ جب باہر نکلتے تھے اسلاف کرام اور اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، تو ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے صحابہ کا مشہور کہ انہوں نے مشرکین سے جزیہ وصول کیا تھا ان کی جان اور ان کی مال کی حفاظت کے لیے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہ لوگ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، جنگ کے لیے جانا تھا ان کو دوسری جگہ، وہ مقام چھوڑ کر۔ تو اس وقت پورا جزیہ سب واپس کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے سے کہا کہ ہم چونکہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیے تھے، اب چونکہ ہم وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے تم اپنا مال واپس لے لو۔ تو وہ لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ مسلمان ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے کہ امانت داری، دیانت داری اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان حدیث نمبر 1613، باب ما جاء فی من قتل قتیلا فلہ سلبہ، مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے۔
حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن یحیی بن سعید عن عمر بن کثیر بن افلح عن ابی محمد مولى ابی قتادہ عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ سلبہ وفی الحدیث قصۃ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کے پاس گواہ بھی ہوں تو مقتول کا سامان اسی کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1614 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالک وخالد بن الولید وانس وسمرة وهذا حدیث حسن صحیح وابو محمد هو نافع مولى ابی قتادة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس وقال ثوري النفر ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو له ومن قتل قتلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال اسحاق السلب للقاتل الا يكون شيئا كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب۔ ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ حدیث روایت کی اس باب میں حضرت عوف بن مالک، خالد بن ولید، انس اور سمرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو محمد سے نافع مولا ابو قتادہ مراد ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام کو اختیار ہے کہ اس چھینے ہوئے مال میں سے خمس نکال لے، یعنی اگر کوئی کسی کافر کو قتل کر دے اور وہ کافر گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کا ساز و سامان تھا، تو وہ ساز و سامان کس کو ملے گا؟ جو اس کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہو کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس کا ساز و سامان اس کو ملے گا۔ تو اس سلسلے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ اس چھینے ہوئے مال میں سے خمس نکال لے، یعنی اس چھینے ہوئے مال کے بھی 5 حصے کر کے ایک حصہ نکالے۔ دلیل سے مراد اب جنگ میں جب جنگ ہو رہی ہے تو آزو بازو ہی رہیں گے نا، کوئی دیکھ کر بولنا کہ ہاں اس کافر کو انہوں نے قتل کیا ہے، گواہی دے کوئی۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں نفل یہ ہے کہ امام جسے جو چیز مل جائے وہ اس کی ہے، امام کا ہے۔ امام یہ کہے کہ جس کو جو چیز مل جائے جنگ میں وہ اسی کی ہے، اس کا نام ہے نفل۔ اور جو کسی کو قتل کرے تو مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے، امام یہ کہنا تب ملے گا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر امام یہ کہے کہ جس کو جو چیز مل جائے وہ اسی کی ہے، یا جو جس کافر کو قتل کرے تو مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے، جب اعلان یہ کرے تو اس وقت ملے گا اس کو، تو یہ جائز ہے، اس میں خمس نہ ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام اعلان کر دے اور یہ ندا دے کہ جس کو جو چیز ملے وہ اس کی ہے، اور جو جس کافر کو قتل کرے مقتول کا سامان قاتل کو ملے گا، یہ اگر کہہ چکا ہے امام، اس کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جس کو جو چیز ملی ہے اس کو وہ دے دی جائے گی، اور جو جس کافر کو قتل کرے مقتول کا سامان قاتل کو مل جائے گا، اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں سامان قاتل کا ہوگا، لیکن جب زیادہ ہو تو امام کو اس سے 5واں حصہ نکالنے کا حق ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ معمولی چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے تو قاتل کو دے دی جائے گی، لیکن اگر بہت زیادہ مال ہے وہ، تو اب ایسے وقت پر امام کو اختیار ہے، کمانڈر کو، لشکر کے کمانڈر کو، امیر کو اختیار ہے، وہ اس میں سے خمس نکال سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا تھا کہ ایک شخص ایک کافر کو قتل کیا، اس کے ساتھ بہت زیادہ ساز و سامان تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے خمس نکالا تھا۔ حدیث نمبر 1615 باب فی کراہیت بیع المغانم حتی تقسم۔ رعایا کے لیے وہی، کیونکہ 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد تو حاکم وقت کو اختیار رہیں گا، تو بیت المال میں داخل کریں گے، اس کے ذریعے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کی جائے گی، ان کی پرورش کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا وہ حصہ۔ باب فی کراہیت بیع المغانم حتی تقسم، تقسیم سے پہلے مال غنیمت فروخت کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1615 حدثنا حناد حدثنا حاتم بن اسماعیل عن جہزم بن عبداللہ عن محمد بن ابراہیم عن محمد بن زید عن شہر بن حوشب عن ابی سعید الخدری قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن ابی ہریرہ وهذا حدیث غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت خریدنے سے منع فرمایا،
اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت وطئ الحبالہ من السبایا، تقسیم سے پہلے مال غنیمت خریدنے سے منع کیا گیا۔ ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی، ایک مجاہد اپنا حصہ بیچ دے رہا ہے تو خرید نہیں سکتے کوئی بھی جب تک کہ تقسیم عمل میں نہ آ جائے۔ باب ما جاء فی کراہیت وطئ الحبالہ من السبایا، حدیث نمبر 1616، حاملہ قیدی عورتوں سے صحبت کرنا درست نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن یحیی النسابوری وحدثنا ابو عاصم النبیل عن وهب بن ابی خالد قال حدثتنی ام حبیبۃ بنت عرباض بن ساریۃ ان اباها اخبرها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان تؤتى السبایا حتى يضعن ما في بطونهن وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم۔ وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تؤطأ حامل حتى تضع۔ قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بالعدة كل هذا۔ حدثني علي بن خشرم قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي۔ ام حبیبہ بنت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں سے بچہ جننے سے پہلے جماع کرنے سے منع فرمایا، یعنی سیکس، جی، یعنی اگر عورتیں قید ہو کر آ جائیں جنگ میں اور وہ حاملہ ہوں، حمل سے ہوں، تو ان سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ ڈیلیوری ہو جائے۔ جب تک لڑکا تولد نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے قریب نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ صحبت اور مباشرت کو انگلش میں سیکس بول سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھنا پڑتا الفاظ کیا ہے۔ سیکس تو صرف کامن لفظ ہے، ہاں کامن لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں استعمال ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے۔ جی، یعنی قیدی عورتیں اگر قید ہو کر آئیں اور وہ پریگننٹ ہو تو ان سے پھر قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ حدیث عرباض غریب ہے، صرف لپٹ سکتے ہیں۔ ہاں، اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی قیدی باندی خرید لے اور وہ حاملہ ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بچہ جننے سے پہلے اس کے ساتھ جماع نہ کیا جائے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں آزاد عورتوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ انہیں عدت گزارنے کا حکم دیا جائے، پھر ان کے قریب ہو سکتے ہیں۔ مجھے علی بن خشرم نے بواس عیسیٰ بن یونس اوزاعی سے ان تمام باتوں کی خبر دی۔ یعنی اگر قیدی ہے، عورت باندھی ہے، قید ہو کر آئی ہے، باندھی ہے اور حاملہ ہے، تو جب تک اس کی ڈیلیوری نہ ہو اس سے صحبت نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آزاد عورتیں ہوں تو ان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ انہیں عدت گزارنے کا حکم دیا جائے۔ آزاد ہے، اگر کسی کے نکاح میں تھی اور اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے تو عدت گزارنا ہے۔ اب عدت الگ الگ ہے، سمجھو مطلقہ ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے متوفی عنہا زوجہا ہے 4 مہینے 10 دن گزارنا ہے، اور اگر حمل سے ہے عورت تو پھر وضع حمل ہی اس کی عدت ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک۔ حدیث نمبر 1617، باب ما جاء فی طعام المشرکین۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبۃ اخبرنی سماک بن حرب قال سمعت قبیصۃ بن حلب يحدث عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعاما ضارعت فيه النصرانية۔ هذا حديث حسن۔ قال محمد قال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب۔ مشرکین کے کھانے۔ حضرت قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا، کرسچن کے کھانے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تمہارے دل میں نصرانیوں کے کھانے سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ محمود کہتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ نے بواسطہ اسرائیل سماک قبیصہ اور ان کے والد حلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ محمود نے بواسطہ وہب بن جریر، شعبہ، سماک، مری بن قطری اور عدی بن حاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے۔ یہود و نصارہ جو اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتے ہیں اور ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے تھے ان پر ایمان لاتے ہیں اور تحریف نہیں کیے ہوں، اصل دین پر جو یہود و نصارہ باقی ہیں ان کا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اصل یہود و نصارہ سے مراد وہ کون سے یہود و نصارہ ہیں؟
جو کہ اب موجودہ زمانے میں جو کرسچنس ہے، جو عیسائی، جو یہود ہیں، وہ لوگ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بولتے ہیں۔ تو کیا یہ یہود و نصارہ مراد ہے وہاں پر؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہود و نصارہ میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو اصل دین پر باقی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اور ان کی شریعت میں جو احکام تھے، تورات میں تحریف نہیں کیے، تورات کے احکام پر عمل پیرا ہیں۔ تحریف مانے بدلے نہیں، اپنی طرف سے کچھ گڈ مڈ نہیں کیا، اس میں اضافہ نہیں کیے، کچھ حذف نہیں کیے۔ اور عیسائیوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، ایسے عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کا کھانا حلال ہے۔ البتہ جو عیسائی نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ تو مشرک ہیں، کافر ہیں۔ جی، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان کی عورتوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح درست ہے، لیکن اب موجودہ حالات میں چونکہ آدمی جس مذہب کی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس بات کا قوی امکان ہو گیا ہے کہ وہ اس مذہب کی طرف مائل ہو جائے، اسی لیے اس مذہب کی محبت بھی اس کے دل میں آنے نہ پائے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کام کو کرنا واجب یا فرض ہے، ضرورت کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے ضرورتاً ایسا اگر کرے تو جائز ہے، وہ بھی اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جن کا عقیدہ نہیں بدلا، جو اپنے اصل دین پر ثابت قدم ہیں، باقی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں۔ ایسے عیسائی اور یہودی مراد ہیں۔ لیکن یہ جو عیسائی یہودی جو مراد ہیں آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ایمان بھی رکھتے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ پھر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن موحد کہلائیں گے لوگ۔ عیسائی اور یہودی، نصرانی اور یہودی، یہ اہل کتاب کہلائیں گے، اور ان کا ذبیحہ اور کھانے کا تو قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کا کھانا حلال ہے۔ اب اہل کتاب سے مراد وہی ہے جو اصل ان کے دین میں جو چیزیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء پیغام لائے ہیں اللہ کے پاس سے، ہدایت لائے ہیں، سب کا پیغام ایک ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرو، اور پرستش اور عبادت صرف اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ دین کا بنیادی پیغام ہے اور ہر نبی کا پیغام یہی ہے۔ جی، لیکن حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب، یہ اور سوال اسی حدیث سے ریلیٹڈ کہ دوزخ میں آخر میں کروڑوں سال کے بعد پتہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا وقت ہے، کتنا لمبا عرصہ ہے، کہ طویل عرصے کے بعد جو ہے نا ایسے لوگوں کو دوزخ میں سے نکالا جائے گا جو صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے۔ تو کیا وہاں مراد محمد رسول اللہ بھی شرط ہے؟ جو آخر میں ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ذرے برابر بھی ایمان اگر ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تو وہ جو ذرہ برابر جو دوزخ میں سے جو نکالے جائیں گے، وہاں مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے مراد ہیں، یا صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے مراد ہیں؟ جیسا آپ فرمائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ نہیں کہتے۔ تو دیکھیے، یہ ایسے لوگ مراد ہیں وہاں پر جو لا الہ الا اللہ سے مراد ہمیشہ شریعت کے جو احکام ہیں جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قل هو اللہ احد پڑھ کر رک گئے، بلکہ پورا سورہ مراد ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ یہ عرب کا بھی قاعدہ ہے، عرب کے کلام میں کثرت سے استعمال ہے، لا الہ تھوڑا کہہ کر پورا مراد لیا جانا۔ تو یہ عرب کے کلام میں بھی مشہور و معروف ہے، اور قرآن جو نازل ہوا ہے یہ عرب کے طریقے پر نازل ہوا ہے تاکہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو،
تو جہاں بھی لا الہ الا اللہ آیا ہے وہاں پر پورا کلمہ مراد ہے۔ اور پھر درجہ بندی کچھ اس طرح ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کفار مکہ میں جو لوگ بستے تھے، عرب میں جو لوگ بستے تھے، ان میں بھی پورے مشرک نہیں تھے، پورے کافر نہیں تھے، بلکہ بعض موحد بھی تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ 500 سال کے عرصے میں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں تھے۔ وہ فطرت کا دور کہلاتا ہے، فطرت کا زمانہ۔ تو اس زمانے میں جو لوگ موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اور نیکی کے کام کرتے تھے، برائیوں کے کام سے دور رہتے تھے، جیسے جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے اور شراب نہیں پیتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، اور کسی کو امن دیے تو اپنی جان تک گنوا دیتے تھے لیکن اس پر آنچ آنے نہیں دیتے تھے، اس کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ عرب کی عمدہ صفات تھے۔ تو دور جاہلیت میں بھی عرب میں کچھ لوگ عمدہ صفات کے حامل تھے، خوب نیکیوں کے مالک تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ فطرت کے زمانے میں، یعنی انٹرول ہے، سمجھے وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب تک رسول نہیں بھیجے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، کیونکہ اتمام حجت کے لیے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے یا کوئی نبی ہی نہیں آئے ہیں تو ہم کو کیسا معلوم ہوگا، اسلام کے احکام ہم کیسے واقف ہوں گے۔ تو فطرت کے زمانے میں جو لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ویسے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیے دین کی، قرآن کی ایک آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب جہنم سے آخر میں جب جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو بھی جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس وقت ان کو دیکھ کر کفار کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کم سے کم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ہوتے تو آج جہنم کی آگ سے بچ جاتے تھے۔ تو جہاں بھی لا الہ الا اللہ مراد ہے اس سے پورا کلمہ مراد ہے، اور اگر خالی لا الہ الا اللہ ہی ہے تو پھر وہ فطرت کے زمانے کی بات ہے، سمجھے، جس وقت کوئی نبی نہیں تھے، برائیاں عام تھی۔ تو اس دور میں جو صرف اللہ کو ایک مانتے تھے، عبادت کے طریقے تو اسلام میں بھی آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کی تعلیم دی گئی، بیک وقت پورے فرائض نازل نہیں کیے گئے، پہلے نماز کا حکم، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد فلاں چیز۔ تو اسلام میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم ان کو آہستہ آہستہ تربیت دی گئی، ایک کے بعد ایک فرض نازل کیا گیا اور ایک کے بعد ایک چیز سے روکا گیا۔ شراب سے بھی ڈائریکٹ نہیں روکا گیا، بلکہ پہلے اس کی قباحت بیان کی گئی، اس کی برائی بیان کی گئی، جوئے کی بھی برائی بیان کی گئی۔ تو شراب کو بھی آہستہ آہستہ بتدریج روکا گیا شراب سے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ شراب اگر پیے ہوئے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، پھر اس کے بعد جب بعد میں حرمت کا حکم آیا تو صحابہ اکرام شراب کے جتنے مٹکے تھے، جن کے پاس پورے مٹکے توڑ دیے، پورے گھڑے پھوڑ دیے اس کے، تو پورے مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ یعنی اللہ کا حکم آتے ہی اس چیز کو باقی ہی نہیں رکھے وہ لوگ، فوراً عمل کیا اس پر۔ تو جہاں پر خالی لا الہ الا اللہ مراد ہے اس سے یا تو فطرت کا زمانہ ہے یا نہیں تو پھر کل جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1618 بابٌ فی کراہیت التفریق بین الصبی، قیدیوں کو الگ الگ کرنا مکروہ ہے۔ اس سے پہلے بھی گزرا کہ اگر کوئی عورت قید ہو کر آئے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں تو والدہ کو اور بچوں کو الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دو بھائی ہیں، دونوں بھی چھوٹے ہیں تو دونوں کو الگ نہیں کرنا ہے۔ ہاں دونوں بڑے ہیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اپنے قدم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی اپنا کام خود کر سکتے ہیں، تو اس وقت کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چھوٹے ہوں، ایک دوسرے کی شفقت کی محتاج ہوں، ایک دوسرے کی ضرورت ہو، تو ویسے وقت پر ان کو الگ الگ کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص ماں اور بچے کو الگ الگ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے احباب کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یعنی جو دنیا میں احباب کے درمیان تفریق کرے گا، ان کو جدا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے احبا سے دور کر دے گا،
اس کے اور احبا کے درمیان، احباب کے درمیان جدائی ڈال دے گا. یعنی دنیا میں اگر کسی کو جدا کر دیے تو ہم قیامت کے دن اپنے احباب سے جدا ہو جائیں گے. احباب سے مراد اپنے والد، والدہ، بیوی، والد، والدہ، دوست، احباب، رشتہ دار وغیرہ سے دور ہو جائیں گے. اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث غریب ہے. صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ وہ قیدی ماں اور بیٹے، باپ اور بیٹے، نیز بھائیوں کے درمیان تفریق کو مکروہ جانتے ہیں. حدیث نمبر 1619 باب ما جاء فی قتل الاسارى والفداء، قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لینے کا بیان ہے. حدیث نمبر 1619 حدثنا ابو عبیدہ بن ابی الصفر واسمه احمد بن عبد الله الحمدانی ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ عن سفیان بن سعید عن هشام عن ابن سیرین عن عبیدہ عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جبرائیل هبط علیہ فقال له خیرهم یعنی اصحابک فی اسارى بدر القتل او الفداء على ان يقتل منهم قابل مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي برزة وجبير بن مطعم هذا حديث حسن غريب من حديث ثوري لا نعرفه الا من حديث ابي زائدة وروى ابو سامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وابو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اپنے صحابہ اکرام کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں قتل یا فدیے کا اختیار دیجیے. جنگ بدر ہوئی اور اس میں مشرک اور کفار قید ہو کر آئے تو جبریل علیہ السلام آ کر عرض کیے کہ اب آپ اپنے صحابہ کو اختیار دیجیے، یا تو جو مشرکین اور قیدی قید ہو کر آئے ہیں کفار ان کو قتل کر دو یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں فدیہ لینا اور اپنا قتل ہونا پسند ہے. اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، انس، ابو برزہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن ثوری کی روایت سے غریب ہے. ہم اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. ابو اسامہ نے بواسطہ ہشام ابن سیرین، عبیدہ اور علی مرتضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی. ابن عون نے بواسطہ ابن سیرین، عبیدہ اور علی مرتضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی. مطلب اس حدیث میں دیکھیے صحابہ کرام کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں قتل یا فدیہ کا اختیار دینے کا جب حکم دیا گیا، مگر اس شرط پر کہ آئندہ سال اتنے ہی صحابہ کرام شہید ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا ہمیں فدیہ لینا اور اپنا قتل ہونا پسند ہے. مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر میں 70 افراد قید ہو کر آئے مشرکین، تو جنگ احد میں اتنے ہی صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ جام شہادت نوش کیے. تو دو چیزوں کا اختیار دیے تو صحابہ عرض کیے کہ ہم فدیہ لیں گے اور جنگ احد میں شہید ہونا ہم کو پسند ہے، کیونکہ شہادت سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، یہ مرتبہ ہم حاصل کریں گے. تو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ یہ لوگ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، آج نے تو کل اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں، ہر ایک کے حوالے اس کا رشتہ دار کیا جائے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. ایک دو صحابہ یہ مشورہ دیا، لیکن اکثر صحابہ کا مشورہ فدیہ لینے کا تھا، ان سے کچھ پیسے یا خدمت لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. تو قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ طے شدہ چیز نہ ہوتی لوح محفوظ میں تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے تھے. قیدیوں کے بارے میں جو حکم، جو عمل اختیار کیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ فلاں فلاں قیدی یہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے. اور جن کے اندر فدیہ دینے کی سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی ہنر سے واقف ہیں تو وہ ہنر مسلمانوں کو سکھا دیں. جیسے تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اس میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 بچوں کو مسلمانوں کے لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کی آزادی ہے. تو اس طرح اس سے تعلیم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے، قابل ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایجوکیشن والے لوگ ہیں، تو ان سے تعلیم کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. تو کیا اب یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا؟ یہ حکم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، قیامت تک باقی ہے یہ حکم بھی، کہ یا تو قتل کرنا یا فدیہ لینا.
دو چیزیں ہیں اس میں. یا فدیے کے بجائے کوئی خدمت بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں. وہی فدیے میں اگر نہیں دے سکتے ہیں پیسے وغیرہ تو پھر وہ جس ہنر کے مالک ہیں جو فن جانتے ہیں اس فن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے. آپ خوش دلی سے شریک نہیں ہوئے تھے جنگ میں, کفار مکہ کے اصرار پر ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے شریک ہوئے تھے. تو حضور کی خدمت میں آپ کو بھی پیش کیا گیا تو حضور فرمایا فدیہ دیجیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ جنگ میں نکلنے سے پہلے چچی کے پاس کچھ پیسے رکھا کر آئے تھے, آپ کچھ ایسا فرمایا. تو فوراً پریشان ہو گیا, حالانکہ وہ بات ان دونوں کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں معلوم تھی, لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں آپ ایسا کیے تھے ایسا بول کے. اور جنگ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ علم غیب ثابت ہو رہا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب جنگ میں قید ہو کر آئے جنگ بدر میں, تو ان کو کرتے کی ضرورت تھی, قیدیوں کو لباس فراہم کرنے کی ضرورت تھی. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد بہت اونچا تھا, تو کسی کا بھی کرتا قمیص ان کو نہیں آ رہی تھی. اس وقت رئیس المنافقین کی قمیص وہ بھی چونکہ قد میں اونچا تھا تو وہ اپنی قمیص دیا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احسان کو چکانے کے لیے جب وہ مر گیا اور رئیس المنافقین, تو ان کے بیٹے پکے صحابی تھے, وہ سچے عاشق رسول تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ ان کا انتقال ہو گیا ایسا, آپ اگر اپنی قمیص عنایت فرمائے تو تبرک حاصل کریں گے اسے. تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جبہ مبارک اپنی قمیص عطا فرمائے. اچھا, تو جہاد میں اسلام کے مقابلے میں شہید ہوئے تھے کون؟ اسلام کے مقابلے میں مارے گئے تھے؟ نہیں, وہ رئیس المنافقین تو ایسے ہی موت آئی تھی بھائی, تبھی اس کو. اچھا, رئیس المنافقین کسی بولتے ہیں؟ منافقوں کا سردار, منافقوں کا سرغنہ سردار. اچھا, یعنی کافر ہی تھا. منافق تو کافر سے بدتر ہیں, جو خالی زبان سے بول رہے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, لیکن دل میں کفر ہے چھپا ہوا, مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قمیص عطا فرمائے. کیوں عطا فرمائے؟ جنگ بدر میں چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا, وہ ایک احسان کیا تھا اپنا قمیص دے کر, تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ اپنا قمیص عطا فرمائے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے اور میری قمیص بھی پہنانے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ معلوم رکھنے کے باوجود عطا فرمانے کی حکمت حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر جو اس نے احسان کیا تھا جنگ بدر کے موقع پر, اس احسان کا بدلہ چکانا تھا. اور دوسری بات, اس احسان کی وجہ سے اور اس حسن سلوک کی وجہ سے, حالانکہ وہ مسلمانوں کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل تکلیف دیتا رہا, اس کے باوجود حسن سلوک کیا تو اس کی قوم کے لوگ 1000 افراد مسلمان ہو گئے آپ کے اس حسن عمل کو دیکھ کر, آپ کے سلوک کو دیکھ کر. یہ مختلف حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, حدیث نمبر 1620. حدثنا ابن ابی عمرہ حدثنا سفیان حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی عمران بن حسین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدى رجلین من المسلمین برجل من المشرکین. هذا حدیث حسن صحیح. وعم ابی قلابۃ هو ابو المحلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو يقال معاویۃ بن عمیر وابو قلابۃ اسمه عبد الله بن زید الجرمی. والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم ان للامام ان يمن على من شاء من الاسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض اهل العلم القتل على الفداء. وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الايه منسوخه قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا بذلك حناد حدثنا المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل ويفاد أحب إليك. قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق والإتقان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمان قیدیوں کو ایک مشرک قیدی کے بدلے میں چھڑایا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو قلابہ کے چچا ابو المحلب ہیں اور ان کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے, اور معاویہ بن عمرو بھی کہا جاتا ہے. ابو قلابہ کا نام عبداللہ بن زید جرمی ہے. اکثر صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ امام کو اختیار ہے قیدیوں میں سے جس کو چاہے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دے, جس کو چاہے قتل کر دے. امام کو اختیار ہے, فدیہ لینا واجب نہیں ہے. بغیر فدیے کے بھی اگر چھوڑنا چاہے تو امام کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ بغیر فدیے کے چھوڑ دے, جس کو چاہے فدیہ لے بغیر چھوڑ دے, جس کو چاہے قتل کر دے, اور جس سے چاہے فدیہ لے. ان تمام چیزوں کا اختیار ہے. فدیہ لے, قتل کر دے, بغیر فدیے کے چھوڑ دے. بعض علماء نے فدیے پر قتل کو ترجیح دی ہے. فدیہ لینے کے بجائے کافروں کو قید ہو کر آئے تو قتل کر دینا چاہیے.
اور امام اوزاعی فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، سورہ محمد کی ایک آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا تو جنگ جب ہو جائے گی تو یا تو احسان کرنا ہے، یعنی فدیہ لے کر احسان کرنا ہے، وَإِمَّا فِدَانٍ، یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے، یعنی یا تو بلا فدیہ چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر چھوڑنا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب چھوڑنا ہے تو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے، یعنی تو قتل کر دینا، دو ہی چیزیں ہیں ورائے امام اوزاعی۔ اور یہ آیت منسوخ کیسا ہو گئی ہے؟ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اچھا فدیہ لینے کا حکم ختم ہو گیا فرما رہے ہیں حضرت، کیونکہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم کفار مکہ کو، کفار اور مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ تو یہ عام نہیں ہے آیت، میدان جنگ سے متعلق ہے۔ یہ عام طور پر جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں وہ انہی آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کفار کو جگہ جگہ جہاں پائیں وہاں مارنے کا حکم ہے، تو یہ جہاں پائیں وہاں مارنا نہیں ہے بلکہ میدان جنگ سے متعلق ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں ہیں جہاں پر کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ کب ہے؟ یہ میدان جنگ میں ہو، اور میدان جنگ میں تو کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، یا کافر ہو، یا عیسائی ہو، یا یہودی ہو، جب اپنے مخالف سے جنگ ہوتی ہے تو میدان جنگ میں تو کسی کو نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ باپ بیٹے بھی اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں اور دونوں الگ فریق کے ہوں، الگ گروپ کے ہوں، تو وہاں بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں، جنگ بدر کے موقع پر غالباً آپ کے فرزند کی زد میں آپ آگئے تھے، لیکن آپ کے فرزند کفار کے ساتھ شریک ہو کر لڑ رہے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ عرض کیے مسلمان ہونے کے بعد کہ ایک مرتبہ آپ جنگ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت بیچ میں آڑے آ گئی بولے۔ تو حضرت فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو اسی وقت میں تمہاری گردن اڑا دیتا تھا بولے، کیونکہ اسلام کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ سبحان اسلام کی حمیت، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے وہ دشمن کو کبھی جگہ نہیں دیتا۔ تو حضرت کا ایمان دیکھیے کہ بھائی وہاں بیٹے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ایک بیٹے کو نہیں دیکھنے کا واقعہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو بچ نہیں سکتے تھے وہ۔ اور ایک جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ان کے والد کفار کی طرف سے تھے، تو اس وقت انہوں نے والد کو قتل کیا۔ تو صرف یہ اسلام کی محبت میں ہے، یعنی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یا جتنی بھی، اس سے مراد میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ میں وہاں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، چاہے رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، چچا ہو، وہاں کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کے لیے جب لڑتے ہیں تو وہاں پر فدائیت کا جذبہ ہونا چاہیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ ہونی چاہیے۔ تو حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جہاں فدیہ لینے کا ذکر ہے وہ آیت منسوخ ہے، اب صرف قتل کرنا ہے۔ کافر قیدیوں کو، مشرک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں ہے، ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر جنگ ہو تو ہے، جنگ ہو تو ہے، جنگ کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں، امیر کا ہونا، اور جنگ آخری صورت ہے، جہاں تک ہو سکے صلح کی کوشش کی جائے گی، دو فریقوں کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی تعلیم دی کہ اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائے تو تم بھی صلح کر لو، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کمپرمائز اگر ہو سکتا ہے تو کر لو۔ جنگ آخری صورت ہے، وہ بھی فتنے کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہے۔ تنگ آمد تو جنگ آمد جیسے کہا جاتا ہے فارسی میں، کہ کوئی تنگ کر رہے ہیں تو اس وقت جنگ کرنا ہے آپ ان سے۔ جب جینا حرام کر دیے ہیں یا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، سانس لینے نہیں دے رہے ہیں، سکون سے زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہیں، جب مقابلہ کرنا ہے۔ جہاں دیکھیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جدھر مسلمان دیکھا ادھر مار رہے ہیں۔ ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو اب اس کا آخری علاج جنگ کرنا ہی ہے۔ حناد نے بواسع ابن مبارک امام اوزاعی سے ہمیں اس کی خبر دی۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا کفار قیدی بن کر آئیں تو آپ کے نزدیک ان کو قتل کرنا بہتر ہے یا فدیہ لینا؟ فرمایا اگر وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر قتل کیے جائیں تو میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، فدیہ لے لو۔ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، قتل کرنا ہے، قتل بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سب شرعی احکام ہیں۔ امام اسحاق فرماتے ہیں خون بہانا مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی ان کو قتل کر دینا، بشرطے کہ اس میں عام دستور کی مخالفت نہ ہو، مجھے اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کفار اور مشرکین قیدی بن کر آئیں مسلمانوں سے جنگ ہونے کے بعد، تو اب مختلف اقوال ہیں مختلف ائمہ کے۔ بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دینا بہتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں،
فدیہ دینے کی طاقت ہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، معاف کر دو ان کو. ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائیں، بھلائی کی اگر امید ہے ان سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے. یا نہیں ٹھیٹ کافر ہیں، کبھی پلٹنے والے نہیں ہیں ایمان کی طرف، قتل بھی کر دے سکتے ہیں. بہرحال جو صورت بھی اختیار کیے، کافر جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، فتنہ کرنے میں مشہور اور معروف ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. انتہائی سرکش اور خطرناک لوگ ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں، مسلمانوں کو ہر موڑ پر ذکر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو قتل بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض واقعات ہیں، ایک صحابی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو کون قتل کرے گا فرمائے. تو ایک صحابی جا کر اس کو قتل کر دیا، یہودی کو، جو اپنی زبان سے اظہار رسانی کر رہا تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا مسلمانوں کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم وقت سمجھے کسی کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اس کے وجود سے، جیسا کہ اختل کے بارے میں فرمائے تھے نا حضور، ایک کافر تھا، انتہائی سخت موذی تھا، کعبے کے پردے کو بھی اگر وہ چمٹا ہوا ہے ملتزم سے بھی اور کعبے کے غلاف کو بھی پکڑا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو فرمائے. حالانکہ حرم میں قتل نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی انتہائی سرکش ہے، انتہائی موذی ہے مسلمانوں کو اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو آیت ہے جی کہ تم کافروں کو جنگ میں جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، جی، تو پھر یہ قرآن کی آیت یہ ہے. جی، اور پھر جو ہے یہاں پر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور آپ کے ارشاد مبارک سے، آپ کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حاکم وقت کو اختیار ہے، یا تو وہ اس سے ٹیکس یا جزیہ لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یا نہیں تو قتل کر دیا جائے گا، دو میں سے ایک کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ تم کافروں کو میدان جنگ میں جہاں پاؤ قتل کر دو، یعنی اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے. پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے. تو اب اس میں جو ہے آیت اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں آپس میں ایسا بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ٹکرا رہے ہیں. تو اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی جو آیت ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، میدان جنگ میں ختم کر دینے کا حکم ہے. لیکن جنگ ختم ہو گئی، ہتھیار ڈال دیے، کوئی قید ہو گئے، ہتھیار ڈالنے کے بعد تو ختم کرنا نہیں ہے نا. جنگ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، خواتین کو نہیں مارا جائے گا، جو بیمار ہیں ان پر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، اور جو ہتھیار ڈال دیے صلح کے طالب ہوئے آپ سے امن دے دیا جائے گا، قتل نہیں کرنا ہے. تو اب ظاہر بات ہے جنگ ہوں گی تو ایک دم پورے ختم ہونے تک نہیں ہوں گی، اس سے پہلے صلح ہو جائے گی، مصالحت کی طرف کمپرمائز ہو جائے گا، مصالحت کی طرف مائل ہوں گے، جنگ بندی روک دی جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جنگ ختم ہونے کے بعد جو لوگ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے ہو گئے ہیں وہ قیدی ہو گئے. تو قرآن کی جو آیت ہے میدان جنگ میں کسی کی کوئی رو رعایت کرنا نہیں ہے، وہاں پر کفار مکہ کو، کفار اور مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اور دنیا کی کسی بھی قوم سے پوچھیے آپ، کسی بھی حکومت کا قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے تو آپ اس کو موقع دے دو مارنے کا اور مار کھا لو، ختم ہو جاؤ. کوئی قتل کرنے آیا تو قتل ہو جائیں گے کیا؟ تو دنیا کا کوئی بھی قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے یا کوئی حملہ آور ہو تو اس کے حملے کو روکو، یہ بھی نہیں کہتا گیا. تو دنیا کا یہ قانون ہے کہ خود حملہ مت کرو، لیکن حملہ ہوا تو دفاع کرو. ڈیفنس کا یہ نظام پوری دنیا میں رائج ہے. تو اسلام میں بھی اسی نظام کو جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ بھائی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی لڑو. تو اسلام دفاع کی تعلیم دیا ہے، حملہ کرنے کی تعلیم نہیں دیا. تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب دفاعی جنگیں ہیں اسلام کی. پہلے کفار اور مشرکین کی طرف سے تنگ کیا گیا اور جنگ پر مجبور کیا گیا، جب یہ قدم اٹھایا گیا. تو قرآن کی آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد مبارک ہے، جنگ ہونے کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئیں ان کا کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے یا غلام بنا کر رکھا جائے، یا جو پیسے والے ہیں مالدار ہیں پیسہ دے کر چھوٹ جانا چاہتے ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے یا ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے. تو اس میں مختلف اقوال ہے فقہا کے کہ بعض لوگ قتل کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فدیہ دینے کی طاقت ہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے
معاف کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے پاس کوئی ہنر ہے، فن ہے، تو اس فن سے استفادہ کیا جائے، جیسا کہ فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے اس میں اکثر تعلیم یافتہ لوگ تھے، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ اس سے تعلیم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ دشمن ہوں گا لیکن اگر اس سے آپ کو کوئی حکمت کی بات معلوم ہو سکتی ہے تو حاصل کر سکتے ہیں آپ ایسی حکمت کی بات جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ملتا ہو، فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ آج ہم نے حدیث نمبر 1612 سے آغاز کیا تھا، انشاءاللہ پھر کل 1621 سے، آج حدیث نمبر تقریباً 1620 تک پہنچے ہیں۔ آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ حدیث نمبر 1621 سے آغاز کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔